معاشرتی اعتبار سے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم میں جو ایک سب سے بڑا خسارہ پیدا ہو رہا ہے وہ خسارہ ہے احساس کا. ہم لوگوں نے مجموعی طور پر اگر 22 کروڑ عوام ہیں تو اس میں سے شاید 1 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے احساس کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے. اور یہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے، دفاتر تک جاتی ہے، سرکاری انسٹیٹیوٹس تک جاتی ہے. سڑکوں پر ہمارا رویہ سب کا ایک جیسا ہو جاتا ہے. 1000 گاڑی میں سے شاید ایک گاڑی چلانے والا اس بات کی احتیاط کرے کہ میرے آگے جو ریڑھی گزرنے والا ہے یہ مجھے روک رہا ہے تیز رفتاری سے، یہ مجھے کچھ سمجھانا چاہتا ہے. رفتار حادثے کا باعث بنتی ہے، لیکن ہم ہارن بجا بجا کر اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو. وجہ کیونکہ ہماری رفتار کے اندر وہ حائل ہو رہا ہوتا ہے. زندگی کی بھی ایک رفتار ہے، زندگی کی بھی ایک تیزی ہے. اور زندگی میں جب جب زندگی آپ کو کوئی غم پریشانی دیتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے حصے کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس زندگی نے آپ کو ایک سپیڈ بریکر کی طرف انٹیمیٹ کیا ہے کہ ذرا رکو، سمجھو. جتنی تیز رفتاری سے تم چل رہے تھے تمہیں اب کچھ دیر ٹھہرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ تم اپنی زندگی میں کولیپس کر جاؤ گے. ہم اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو ناشکری کی طرف انڈیل دیتے ہیں. ہم زندگی کے آنے والے سپیڈ بریکر کے اوپر قہقہ نہیں لگاتے، مسکراتے نہیں. ہم اس پریشانی کو لے کر کے اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ماحول خراب کرتے ہیں. ہم کبھی بھی مصلے پہ بیٹھ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے زندگی کو ایک سپیڈ بریکر کا موقع دیا، جہاں بیٹھ کے ماضی میں تیز رفتاری کے نتائج کو اخذ کیا جا سکے، اپنے ذہنی، اپنے جسمانی اور مستقبل قریب کے فیصلوں کے بارے میں سوچا جا سکے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ایک تیز زندگی گزارنے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ ہم کچھ وقت اپنے لیے نکال سکیں، ہم اپنے ساتھ بیٹھ سکیں، اپنی کہانی کو دہرا سکیں اور آئندہ آنے والی کہانی کو ترتیب دے سکیں. بعض لوگ رویے تک پڑھ لیتے ہیں باڈی لینگویج کے ذریعے، اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی بھی ہمارا رویہ دیکھ کر ہمیں سمجھانا چاہتی ہے، اور جب ہم نہیں سمجھتے تو پھر وہ ایسے حادثات یا ایسی مشکلات لے کر آتی ہے کہ جس سے انسان اپنی ترجمانی کر سکے، اپنے ساتھ بیٹھ سکے. یہ فیصلہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے معاشرتی اعتبار سے. کیا احساس کی ذمہ داری ہم نے اپنی ذمہ داریوں تک عائد کرنی ہے یا نہیں، یا ان ذمہ داریوں کا تعین ہم نے دوسروں پر چھوڑ دینا ہے؟ اگر مثال دوں تو یہ بات کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے آج کا نوجوان بہت مشکل میں ہے. اس کو رات 3 بجے تک جاگ کے سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. اس کو صبح دیر سے اٹھ کے جلدی اٹھ کے اپنے کالج اور یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے. اس کو واپس آنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں، اور شام میں کچھ دیر کتابوں کے ساتھ وقت گزار کے پھر موبائل کے ساتھ دوستی کرنی ہوتی ہے. اس تمام سرگرمیوں کے اندر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک ایسا فرد ہے جو ہر صبح نکلتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، اور وہ رات دیر بعد تھک ہار کر لوٹتا ہے.
کبھی اس شخص کی کہانی کے اوپر بھی دھیان دیجیے. اور جب ہمیں دنیاوی اعتبار سے پالنے پوسنے والوں کے بارے میں احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں گے. اور اسی طریقے سے معاشرے احساس کی کڑی میں بندھتے چلے جاتے ہیں. پھر اجنبی کی پریشانی بھی پریشانی دکھتی ہے، اس کو آپ سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی.